لیکن اس مار کا بھی وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نبی کریم کے فرمان کو اپنے یہاں کی عملی تصویر کے مطابق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک منفی تصور قائم ہوتا ہے. ایک استاد مار رہا ہے، اب فرمان سامنے آیا، سرکار نے فرمایا مارو 10 برس کے بچے کو، تو یوں لگے گا جیسے یہ اس کی تشریح ہے. یہ ایسا نہیں ہے. نبی کریم نے نمبر 1 چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا. ایک حدیث میں کہ ایسے مت مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے. ایک حدیث دونوں میں کام ہی کیے جاتے ہیں، چہرے پہ اور مارا ایک جاتا ہے. تیسرا یہ کہ ایسے مت مارو کہ جسم پر نشان پڑ جائے. ان تمام امور کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں مار صرف ایک دھمکانے کا نام ہے. جیسے ہلکا سے یوں ہاتھ مار دیا، اتنا باپ کا یا ماں کا روب ہونا چاہیے کہ بچہ زبان کے بعد ہاتھ تو بہت دور کی بات، زبان سے سمجھے، لیکن اگر ہاتھ کبھی مار دے تو دل میں خوف پیدا ہو اور فوراً اطاعت کی طرف مائل ہو. تو باندھا بھی جاتا ہے، روم میں بند کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا مغربی ممالک میں قانون ہے کہ بچے کو آپ اکیلے گھر میں بند کر کے نہیں جا سکتے، اور سڑک پر آپ انہیں گھسیٹ کے مار نہیں سکتے ورنہ پولیس آپ کو بند کر دے گی. تو ہے یہ وہاں تو خیر وہ قانون کچھ بچوں کو بدتمیزی کی طرف بھی لے آتا ہے. لیکن بہرحال ہمارا مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کسی کفار کے علاقے پر مطلب بھیجا کرتے تھے تو فرماتے تھے سب سے پہلے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دینا. اگر قبول کر لیں تو ٹھیک، قبول نہ کریں تو ان کو اس طرف راغب کرنا کہ وہ ٹیکس دیں، جزیہ دیں. اس پر بھی نہ اگر مانیں تو پھر ان سے جنگ کرنا، لیکن ان کے عورتوں اور بچوں کو تکلیف مت پہنچانا. جو نبی کافر کے بچوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمائے کہ ان کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچانا، وہ مسلمان کے بچے کے لیے اتنی دردناک مطلب سزا کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ اچھا شاہ صاحب، یہ جو میوزک بجا کر، ڈھول بجا کر، تالی بجا کر، بعض اوقات ناچ کر بھی بچوں کو، روتے بچوں کو خاموش کرایا جاتا ہے، کیا علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں یا یہاں پر بھی تھوڑی سختی ہے؟ اصل بچہ جب روتا ہے تو ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو چپ کرایا جائے، تو وہ مختلف طریقہ کار اس کے لیے اختیار جائز ہیں سارے طریقے. تو اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب وہ ماں باپ مناسب سمجھے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں. جیسے جنجنا ہوتا ہے تو وہ اس کو ہلاتے ہیں، اس کی آواز آتی ہے تو وہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، توجہ اس کی بڑھتی ہے، بدلتی ہے، تو بچہ جو ہے نا اس کو قبول کرتا ہے. جھنجھنے کا دور ختم ہو گیا، اب تو ایسے کیسٹس لگی ہوتی ہیں جس میں میوزک باقاعدہ بج رہا ہوتا ہے. تو ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ دیندار طبقہ کہتا ہے لا حول ولا قوت، بچے کو خاموش کرانے کے لیے یہ بجا رہے ہو. تو اب اتنی سختی کریں گے تو اب بچہ خاموش اسی سے ہو رہا ہے، یا تو عادی بن گیا ہے یا وہ اسے اٹریکٹ کر رہی ہے چیز. اصل میوزک جو ہے بنیادی طور پہ اس کی مذمت بھی موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کی برائی کی ہے. وہ تو ہے 6 مہینے کے بچے. لیکن جب اس کا استعمال درست ہو، جس طریقے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے، تو اگر اس کا استعمال صحیح ہو تو پھر کسی حد تک اس میں گنجائش علماء نے رکھی ہے. تو اب یہ بچہ جو ہے یہ اگر اس سے خاموش ہو سکتا ہے، وہ بہت خوفناک طریقے سے رو رہا ہے، تو ماں باپ اگر اس کو یہ طریقہ استعمال کر کے خاموش کرا سکتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ ماں باپ کے اندر ایک محبت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، تو وہ بچے کا رونا برداشت نہیں کر سکتے. تو جب وہ رونا برداشت نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ اس کو چپ کرائیں گے. تو ایسی صورت میں اگر میوزک کے حساب سے اگر اس کو چپ کرا دیا جائے تو کوئی ایسی حرج کی بات. بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا اس میں ایک بات ہے، اس میں اصول یہ رکھنا چاہیے کہ پہلے وہ تمام جائز طریقے کہ جو شریعت نے جن کی ممانعت نہیں فرمائی اور وہ بچوں کو خاموش کروانے کا ذریعہ و سبب بن سکتے ہوں، ان کو سب سے پہلے استعمال کیا جائے. دیکھیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی اپنی ذاتی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے. آپ اسے جس چیز کا عادی بنائیں گے وہ اس کا عادی بنے گا. بعض اوقات اٹریکٹ کر جاتی ہے فرسٹ ٹائم میں. کیوں کیسے کر جاتی ہے؟ اگر وہ آپ نعت سنائے، بچہ نعت میں جھومے گا. ذکر کی نعت آپ لگا دیں، اس میں جھومنا شروع کر دے گا. آپ ویسے یوں کریں گے وہ اس سے جھومے گا. جھنجھنا فرمایا، جھنجھنا کریں. وہ بچے کو آپ جس چیز کا عادی بنائیں گے نا، وہ اس کی طبیعت ایسی اللہ نے بنائی ہے بچوں کی کہ فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب دونوں معزز علماء کرام حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب اور مفتی محمد اکمل صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تربیت اولاد ہمارا موضوع ہے اور دلچسپ معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے. مطلب یہ بتائیں کہ یہ جو کتے، بلی، بھالو یا ان کے شیپس کے جو کھلونے ہیں یہ گھر میں رکھے جاتے ہیں، یقیناً جب بچوں کو ان سے کھلائیں گے تو یہ گھر میں بھی رہیں گے. تو کافی مطلب ایسا ہوا کہ بزرگ گھر میں داخل ہوتے کہتے ہیں اتنے سارے تم نے جو یہ شبیہیں رکھی ہیں، کھلونے رکھے ہیں جانوروں کی طرح، ان کو نکالو ادھر سے، خالی کر دو. ہم نے رکھا ہے بچوں کے لیے. اعتراض بڑے کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بتوں اور تصاویر کی گھر میں رکھنے کی ممانعت فرمائی، اس کو بنیاد بناتے ہوئے اگر کوئی بزرگ منع کر رہا ہے تو بالکل وہ صحیح کر رہا ہے.
ہونا یہی چاہیے کہ سب سے پہلے تو بچوں کو ان چیزوں کا عادی بنایا جائے کہ جن کی صراحتاً شریعت میں مخالفت نہیں ہے. مثلا جیسے مکانات وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے، گاڑیاں ہیں، اسکوٹر ہیں، ان کا عادی بنا لیں، بچہ اسی سے بھی کھیلے گا. غیر جاندار چیز. ہاں، اسے کھیلنا ہے. آپ وہ مطلب جیسے بیٹری والی گاڑیاں ہوتی چلے گی، وہ خوش ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اس کا دھیان بڑھ سکتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سالگرہ وغیرہ ہو رہی ہے گھر میں تو لوگ گفٹ وغیرہ دے دیتے ہیں، ان میں اس قسم کے مجسمے، گڑیاں اور کتے بھالو آ جاتے ہیں. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو مقام تحقیر پر رکھا جائے، تعظیماً شوکیس میں شو پیس کے طور پہ نہ رکھا جائے، تو پھر اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، اور نہ ان بتوں وغیرہ کا یا ان کھلونوں کا دخول ملائکے کے راہ میں رکاوٹ بننے کا کوئی تصور ہے. پھینک دینے چاہیے نہیں، پھینکے نہیں، فرش پہ ڈال دیں، بچے کھیلتے رہیں، کہیں اسٹور روم میں بند کر کے رکھ دیں. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ بچہ بھی ہے گھر میں، بچی بھی ہے، کس عمر سے دونوں کو الگ کر دینا چاہیے؟ میں مفتی صاحب کی بات جو ہے اس کے حوالے سے بھی گزارش کروں گا. پہلے وہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو پردے لٹکے ہوئے تھے، ان کے اوپر تصاویر تھی. اچھا. تو آپ نے داخل ہونے سے گریز کیا اور آپ نے کہا کہ نبی کی شان کے خلاف ہے یہ. لیکن انہی پردوں کو اتار کے جب نیچے بچھا دیا گیا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی. تو جس طریقے سے مفتی صاحب نے فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے چیز کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس کی تحقیر کے طور پہ اس کو استعمال کرنا. جو مقام ہے وہ تو یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. اگر آپ ان کی نمائش کریں گے، نمایاں کریں گے، تو پھر تو حکم دوسرا ہے، لیکن عام استعمال میں آپ رکھیں گے تو پھر جو ہے نا ان کا حکم دوسرا ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ بچے اور بچی کو کس عمر میں الگ کرنا چاہیے. بچے ہوتے ہیں گھر میں بہن بھائی، ایک طویل عرصے تک وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور لیکن ان کا سونا شروع میں تو ایک ساتھ ہی ہوتا ہے، ایک ہی چارپائی پہ ماں ان کو لٹا دیتی ہے. لیکن جیسے جیسے ان کا شعور بڑھتا جائے تو پھر ان کو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو الگ کر دیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دو مردوں کو بھی ایک ساتھ سونے سے منع فرمایا ہے. تو یہ تو ابھی بچے ہیں، لیکن چونکہ جو ان کی جنس الگ ہے، ایک عورت ہے اور دوسرا مرد بننے والا ہے، تو لہٰذا ان کو جیسے جیسے ان کا شعور بیدار ہو جائے ماں باپ سمجھنے لگے کہ اب ان کا شعور بیدار ہو گیا، کیونکہ شعور کسی کا دیر سے بیدار ہوتا ہے، کسی کا جلدی بیدار ہو جاتا ہے. تو ماں باپ جب مناسب سمجھیں تو ان کو الگ الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی سے منسلک یہ ہوگا کہ چونکہ اب بچوں کی سوچ میں اور پہلے والے بچوں کی سوچ اور فکر میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے. اب فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، اسکول کالج میں گیدرنگ سرکل، دوستوں کا ماحول، ان کے موضوع گفتگو، اس میں بچوں کا ذہن بہت جلد سیکس کی طرف بڑھ جاتا ہے، دوسری چیزوں کی طرف بڑھ جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ 4-5 سال کی عمر میں پہنچے تو بس ان کو علیحدہ کر دیا جائے. ہم تو بہت بہتر ہے. یہ جو حضرت بتا رہے تھے اس عمر پہ بھی تھوڑا سا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس نقطۂ نظر کو لے کے آئے تھے. آپ نے حضرت عمر اور بھی کم کر دی. نہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ شروع سے نہیں کریں گے تو پھر آگے چل کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر 4-5 سال میں بھی کسی بچے کو یہ شعور بیدار ہو گیا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو حضرت نے شعور کی قید لگائی نا، تو بات شعور کی ہے. آج جو بچوں کو شعور ہے بہت جلدی بیدار ہو جاتا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کویشچن دیکھیں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، کوئی ایسے ایسے آ کے سوال کرتے ہیں. پھر بس میں مطلب یہ پروگرام چونکہ ایک دینی مذہبی پلیٹ فارم سے پیش ہو رہا ہے کہ ایسے ایڈ چلتے ہیں کہ بچے ان ایڈ کے بارے میں کویشچن کرتے ہیں، یہ واٹ از دس، یہ کیا چیز ہے. اچھا، گنجائش گھر میں نہ ہو تو کیا کریں؟ ہاں، یہ ایک مجبوری کی صورت مجبوری ہے. دیکھیں اس میں استثناء ہوتا ہے. آپ نے جو کویشچن کیا وہ مطلق رکھا، اور اب ایک مجبوری کی صورت میں ٹھیک ہے، اس میں یہ بہتر ہے کہ جیسے ماں درمیان میں لیٹ جائے، بچے کو اس طرف لٹائے، بچی کو اس طرف لٹائے، اس طرح. اچھا، اسی سے منسلک ایک سوال ہے. غیر بھی ہوتے ہیں بچے، دوسرے کے بچے، پڑوس کے بچے، رشتہ دار، سارے بچے بچیاں مکس کھیل رہے ہیں. بستر اور گھر یا روم الگ کرنے کی بات تو بھائی بہن کے لیے ہے. کھیلنے کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں بھی سختی کریں گے؟ نہیں، اس میں اتنی سختی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ بچوں کے ذرا طرز پہ غور و تفکر کر لیا جائے. ماں باپ بچوں کے بدلتے ہوئے انداز ان کی سوچ کو بہت جلدی گیس کر لیتے ہیں. بچے کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے انداز میں، اس کی حرکات میں، اگر کوئی منفی اثر مرتب ہوتا دیکھیں تو فوراً احتیاط کر لی جائے. ورنہ ساتھ کھیلنے میں عموماً ایسے کھیل نہیں ہوتے کہ اس میں کوئی جسمانی ملاپ ہو رہا ہو. ایسے بچے عموماً وہ کیرم بورڈ کھیل لیے، لیڈو کھیل لیے، بھاگ دوڑ کے کھیل کھیل لیے. عمر مطلب وہی ہے کہ 6-7 سال کا جب بچہ ہو جائے اس کو ذی شعور مانا گیا ہے. 7 سال کا بچہ جو ہے اس کو بالکل شعور مانا گیا، حتیٰ کہ 7 سال کے بچے کو تو اسلام اور کفر بھی معتبر مانا گیا. لیکن سوچنے کی صلاحیت کا آغاز ہو جاتا ہے، بہت اچھا آغاز ہو جاتا ہے، اور آج کل کے بچوں کو یقیناً ہو جاتا ہے. تو 7 سال کی عمر میں خاص طور پہ، اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیاں بہت جلدی ان کی سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے.
اور جسم میں بھی ان کے ایک بڑا پن جو ہے وہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے.